واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 107۔ مجھے ابھی بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ نوشی نے بے تابی سے کہا، تم شاید نہیں سمجھ سکے کہ میں کیسی پریشان کن صورتحال میں پھنس گئی ہوں۔ میں نے تمہیں اپنے منگیتر کی ذہنی حالت نہیں بتائی، وہ تو مرنے مارنے پر اترا ہوا ہے، کہتا ہے کہ ہامون کی فرمائش پوری کرو۔ کرنا یہ ہے، سیلی نوش نے کہا، آج رات ہامون کے خیمے میں چلی جانا، اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم رضامند نہیں ہو، مجھے مشکل میں نہ ڈالو۔ سیلی نوشی نے کہا، وہ فوراً مجھے برہنہ ہو جانے کو کہے گا، وہ پہلے ہی مجھے بتا چکا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گی تو وہ کیا کرے گا، وہ کہے بھی تو برہنہ نہ ہونا۔ سیلی نوش نے کہا، ہو سکتا ہے وہ زبردستی تمہارے کپڑے اتارے گا، لیکن گھبرانا نہیں، تمہارا جسم ننگا نہیں ہوگا۔ ایک طرف تو نوشی اس قدر جرأت مند اور جوش و جذبے والی تھی کہ صرف ایک ملازم کو ساتھ لے کر فرما سے چل پڑی اور دشت و جبل سے گزرتی اندیکھے اجنبی بدوؤں کے علاقے میں جا پہنچی اور اب اس کا یہ حال کہ دل پر خوف طاری تھا اور وہ مدد اور پناہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ سیلی نوش کو اس نے اپنا ہمراز اور ہمدرد تو بنا لیا تھا، لیکن اسے پوری طرح یقین نہیں آیا تھا کہ سیلی نوش اس کے حق میں مخلص ہے، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ڈھونڈنے والی بات تھی۔ اس نے یہ خطرہ مول لے لیا کہ ایک ایسے شخص کو اعتماد میں لے لیا جو بدھو تھا اور ہامون کی جادوگری کو مانتا تھا۔ یہ شخص سیلی نوش اسے دھوکہ دے سکتا اور یہ خطرہ بھی کہ نوشی پر اس کی بھی نیت خراب ہو سکتی تھی۔ مختصر یہ کہ نوشی کا لاپتہ ہو جانا صاف نظر آ رہا تھا۔ نوشی وہاں سے اٹھی اور اپنے خیمے کی طرف چل دی۔ نوشی اور اس کے منگیتر کا خیمہ سیلی نوش کے خیمے کے قریب ہی تھا، لیکن نوشی ذرا چکر کاٹ کر اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی۔ سیلی نوش سیدھا اپنے خیمے میں آ گیا۔ نوشی نے ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک اس کا منگیتر اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو نوشی کو غائب پایا اور اس کے پیچھے خیمے سے نکل گیا تھا۔ رات چاندنی تھی، اس لیے اس نے نوشی کو سیلی نوش کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ آدھی رات کے وقت اس بدھو کے پاس کیوں گئی تھی؟ منگیتر نے حکم کے لہجے میں پوچھا۔ نوشی نے اسے صحیح بات بتا دی اور کہا کہ وہ اپنی آبرو قربان نہیں کرے گی۔ یہ بات تم دن کے وقت بھی اس کے ساتھ کر سکتی تھی، منگیتر نے کہا۔ تم ان بدھوؤں کی ملکہ بننا چاہتی ہو اور اس کے لیے یہ بدھو سیلی نوش تمہیں موزوں آدمی نظر آیا ہے۔ نوشی پہلے ہی پریشان اور تذبذب میں مبتلا تھی۔ منگیتر کی یہ بات سن کر اس کا تحکمانہ انداز دیکھ کر جل اٹھی اور اس کے دل سے اس منگیتر کی محبت نکلنے لگی۔ میں جہاں جاؤں گی وہاں شہزادی اور ملکہ ہی ہوں گی، نوشی نے کہا۔ شاہ ہرگل کا خاندان میری پہچان ہے، اس خاندان کے ساتھ تمہارا تعلق بہت دور کا ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں دھتکار بھی سکتی ہوں، لیکن یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنا رویہ درست کر لو اور مجھ پر گھٹیا الزام نہ لگاؤ۔ دونوں کی جذباتی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور کر کے صلح جوئی کی بات کریں۔ نوشی کے الفاظ سن کر اور اس کا انداز دیکھ کر منگیتر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اس قسم کی دھمکی دے دی کہ وہ سیلی نوش کو قتل کر دے گا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ بدھو ان کی رعایا ہیں۔ نوشی خودسر اور باغی فطرت کی شہزادی تھی، اس نے منگیتر کی دھمکی کو چیلنج سمجھ لیا اور کہا کہ وہ سیلی نوش کو قتل نہیں کرے گا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیلی نوش کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ نوشی نے منگیتر کو اس سے آگے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور وہاں سے تیز قدم چل پڑی۔ اپنے خیمے تک پہنچی تو سیلی نوش باہر کھڑا تھا۔ اس نے نوشی سے پوچھا کہ وہ اتنی دیر بعد کیوں آئی ہے۔ نوشی نے اس سے بتا دیا کہ وہ کیوں دیر سے آئی ہے اور منگیتر کے ساتھ اس کی جو باتیں ہوئی تھی سنا دی۔ تم دو بڑے وزنی پتھروں کے درمیان آ گئی ہو نوشی، سیلی نوش نے کہا۔ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، کل رات ہامون کے خیمے میں چلی جانا، باقی کام میرا ہے۔ نوشی ابھی سیلی نوش کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ اس کا منگیتر آ گیا اور نوشی کو حکم دیا کہ وہ اپنے خیمے میں آئے۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ نوشی کس قدر سرکش اور خود سر لڑکی ہے۔ میں تمہارے حکم کی پابند نہیں، نوشی نے کہا، اپنی ذات کے متعلق فیصلے خود کرنے کی عقل اور ہمت رکھتی ہوں۔ میں اس خیمے میں نہیں جاؤں گی، میں سیلی نوش کے خیمے میں جا رہی ہوں۔ سیلی نوش نے کہا، میں یہ صورتحال قبول نہیں کروں گا۔ پھر سیلی نوش نے نوشی کے منگیتر سے کہا، غلط فہمی میں نہ پڑو شہزادے، یہ دیکھو تم کہاں اور یہاں کیوں آئے ہو، اپنے مقصد کو سامنے رکھو، یہ وقت ذاتی اور جذباتی باتوں کا نہیں۔ تو خاموش رہے بدھو، منگیتر نے شاہی روب سے کہا، اسے اپنے پاس رکھ لے، پھر اس کا نتیجہ دیکھ لینا۔ آ جاؤ نوشی، سیلی نوش نے نوشی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، اس لڑکے کا دماغ چل گیا ہے، تم ہوش میں ہو، میرے خیمے میں آ جاؤ ورنہ تم دونوں باقی رات لڑتے جھگڑتے گزار دو گے۔ نوشی سیلی نوش کے ساتھ اس کے خیمے میں چلی گئی۔ اس کا منگیتر جلتا بھڑکتا اپنے خیمے میں گیا اور بستر پر جا
जा बैठा। वो सहरी नोश को अपना दुश्मन समझने लगा था। मैं अब इस शख्स को अपना मंगेतर नहीं समझूंगी। खेमे में नौशी सहरी नोश से कह रही थी, मैं सल्तनत रूम की अजमत को बहाल करना चाहती हूँ और मुसलमानों को शिकस्त देकर इनका नामो निशान मिटा देना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन ये जिसे मैं अपना मंगेतर बना बैठी थी सिर्फ मेरे हुस्न नौजवानी और इस जिस्म के साथ दिलचस्पी रखता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि मैं कितनी खूबसूरत और दिलकश हूँ। अपने इस जिस्म के साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अगला रोज़ इस तरह गुजरा कि कुछ वक्त हामून के खेमे में गए और इसका वही पागलपन, थरकना, तड़पना और नाक के साथ बातें करना देखा। सहरी नोश ने नौशी और इसके मंगेतर में सुलह सफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मंगेतर पहले से ज़्यादा भड़का और बिबरा हुआ था। नौशी ने यह ऐलान कर दिया कि वो रात हामून के खेमे में जाएगी। ये सुनकर इसका मंगेतर कुछ ठंडा हो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रात गहरी हुई तो नौशी हामून के खेमे की तरफ चल पड़ी। हामून ने सबको बताया था कि सिर्फ नौशी इसके पास आएगी और बाकी सब लोग अपने अपने खेमों में रहेंगे। नौशी हामून के खेमे में पहुंची तो इसने नौशी को अपने सामने बिठा लिया। सामने भी ऐसा बिठाया कि दोनों के घुटने एक दूसरे से मिले हुए थे। हामून ने नौशी का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर अपने चेहरे के करीब किया। नौशी ने इससे आज़ाद होने की कोशिश तो ना की, लेकिन नफरत की एक लहर इसके सारे जिस्म में दौड़ गई। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस्त नंबर 108 में देखना मत भूलिएगा।